weapon out of the hands of the soldiers. It must be put into the hands of those who will know how to strip its military. یہ اکتوبر 1954 کی بات ہے جب اس دور کے وزیر اعظم پاکستان محمد علی بوگرا نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر آئزن ہاور سے ملاقات کی. So the size of Pakistan would be equal to the two states of Texas and Ohio. Our population is 80 million, which makes us the fifth. پاکستان نے امریکہ کے ایٹم فار پیس منصوبے میں شمولیت اختیار کی. یہ آغاز تھا پاکستان کے جوہری پروگرام کا، یا دراصل وہ پیمان تھا پاکستان کی طرف سے جوہری توانائی کے لیے کہ وہ جوہری توانائی کو اسلحے کی تیاری کے لیے استعمال نہیں کرے گا. اس زمانے میں پاکستان میں اس مسئلے پر کافی لے دے ہوئی، کیونکہ بہت سے مبصرین کا خیال تھا کہ صدر آئزن ہاور کے منصوبے ایٹم فار پیس کا اصل مقصد امریکہ کے علاوہ پوری دنیا میں تمام ممالک کو جوہری توانائی کی صلاحیت سے محروم رکھنا ہے. پاکستان میں آئزن ہاور کے اس منصوبے کو تسلیم کرنے پر بہت سے لوگوں کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ یہ آغاز تھا خود کو امریکہ کے حوالے کرنے کا. اسی کے فوراً بعد ہی پاکستان اور امریکہ کے درمیان فوجی، اقتصادی اور سیاسی تعاون میں بہت زیادہ قربت آ گئی. اسی سال پاکستان امریکہ کے 2 دفاعی معاہدوں سیٹو اور سینٹو میں شامل ہو گیا، اور امریکہ نے پاکستان کو بھاری فوجی اور اقتصادی امداد کے عوض پاکستان کی سرزمین پر اپنے فوجی اڈے قائم کر دیے. امریکہ نے اپنے فوجی صلاح کار پاکستان بھیجے، اور اسی کے ساتھ پاکستان کے 5 سالہ اقتصادی منصوبے کے لیے امریکی ماہرین کو پاکستان کے منصوبہ بندی کمیشن میں تعینات کر دیا. یوں امریکہ نے پاکستان کو مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا. پاکستان پر امریکہ کے اثر کی مکمل گرفت کا نتیجہ یہ رہا کہ اس دور کی قیادت نے کبھی بھی ایٹمی اسلحہ بنانے کے بارے میں نہیں سوچا. اس دور میں دراصل امریکی دفاعی معاہدے جارحیت کے خلاف تدارک سمجھے جاتے تھے. 1960 کی دہائی میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ انڈیا بہت تیزی کے ساتھ جوہری توانائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایٹمی اسلحہ تیار کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی قیادت نے ایٹمی اسلحہ کے میدان میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا. 1968 میں جب صدر ایوب خان فرانس کے دورے پر گئے تو اس وقت کے فرانس کے صدر ڈی گال نے پاکستان میں جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی پیشکش کی، جسے صدر ایوب نے یکسر مسترد کر دیا. یہ مشورہ انہیں ان کے چیف آف سٹاف جنرل یحییٰ خان، ان کے سائنسی مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ ایم احمد نے دیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے جو 1971 میں اقتدار میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان میں جوہری توانائی کا منصوبہ شروع کیا. صدر بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم ممالک جن میں ایران، ترکی، مراکش، الجزائر، تیونس، مصر اور اس کے علاوہ شام کا طوفانی دورہ کیا. اس دورے کے 2 اہم مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلم ممالک سے تجدید تعلقات کیے جائیں، اور دوسرا مقصد اپنی جوہری توانائی حاصل کرنے کے لیے مالی مدد کا بھی کچھ انتظام کیا جائے. دمشق میں اپنے دورے کے اختتامی سلسلے کے موقع پر انہوں نے شام کے صدر حافظ الاسد سے کہا تھا کہ ان کا یہ دورہ نشاط ثانیہ کی طرف ایک سفر ہے. پاکستان کی مہارت اور مسلم ممالک کی اعانت سے عالم اسلام جوہری طاقت حاصل کر سکتا ہے. اس دورے کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان میں جوہری پروگرام کا آغاز کیا، ایٹمی توانائی کمیشن کے سربراہ کو تبدیل کیا، اعلیٰ سائنسی مشیر عبدالسلام کو برطرف کر کے ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر کو بلایا. پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے فرانسیسی حکومت کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کی پیشکش پر دوبارہ آمادہ کیا. بھٹو جس تیزی کے ساتھ جوہری پروگرام کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس کو امریکہ نے بھی سخت ناپسند کیا. اس وقت کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر بھٹو نے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر پر اصرار کیا تو وہ نہیں رہیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی بھٹو نے جو پروگرام شروع کیا تھا اس پر تحقیق جاری رہی. پاکستانی سائنسدانوں نے 1974 میں کہوٹا کی ریسرچ لیبارٹریز میں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا. ان کی محنت 1978 میں رنگ لے آئی اور 1982 تک انہوں نے 90% یورینیم افزودہ کر لیا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے مطابق ان کے جوہری سائنسدان 1984 تک ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے. آخرکار مئی 1998 میں جب انڈیا نے جوہری تجربات کیے تو پاکستان کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ پاکستان بھی جوابی کارروائی کرے اور ایٹمی ہتھیار کا تجربہ کرے. یوں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیاب ایٹمی تجربات کر لیے اور اس کے بعد خود کو ایٹمی ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا.